اسٹوڈنٹ ٹیوب آج کی اس ویڈیو میں ہم چیپٹر نمبر 7 کو اچھے سے سمجھیں گے. تو چیپٹر نمبر 7 ہے دا سیکرٹ آف سکسیس. A long time ago there lived a king who was in search of the secret of success. بہت پہلے کی بات ہے کہ ایک بادشاہ تھا جس کو تلاش تھی کامیابی کے راز کی، یعنی کہ کامیابی کا جو راز ہے وہ کیا ہے. He thought if he could find out the answers to 3 questions, he would discover the secret and never fail. اب اس نے ایسا سوچا کہ اگر وہ 3 سوالوں کے جو جواب ہیں وہ ڈھونڈ لے گا تو اسے وہ راز مل جائے گا اور پھر وہ کبھی فیل نہیں ہوگا، مطلب کہ ناکامیاب نہیں ہوگا. He thought and thought for many days but the answer evaded him. اب اس نے اتنا سوچا کافی دنوں تک سوچا بٹ آنسرز نے ان کو اوائڈ کیا، مطلب کہ آنسر اسے نہیں آئے. So he called all his ministers and asked them these 3 questions. تو اس کے بعد اس نے تمام منسٹرز کو بلایا اور ان تمام سے یہ 3 سوال پوچھے. اب وہ 3 سوال کیا تھے؟ What is the most important time to start something? کسی بھی کام کو یا کسی بھی چیز کو شروع کرنے کا سب سے اہم وقت کیا ہے؟ What is the most important work to do? سب سے اہم کام کیا ہے؟ Who is the most important person? اور سب سے اہم شخص کون ہے یا سب سے اہم کون ہے؟ ٹھیک ہے، اب یہ 3 سوال تھے جو کہ بادشاہ نے پوچھے ان منسٹر سے. But none of them could come up with a satisfactory answer. But ان میں سے کوئی ایسا آنسر نہیں دے سکا جو کہ بادشاہ کو سیٹسفائی کر سکے. Next he called all his courtiers and asked them the same question. اس کے بعد بادشاہ نے اپنے تمام درباریوں کو بلایا اور اس سے بھی یہی سیم سوال پوچھے. They discussed and debated for long but none of their answers satisfied the king. اب انہوں نے بہت ڈسکس کیا، بہت ڈبیٹ ہوئی بٹ کسی کا بھی آنسر جو ہے بادشاہ کو سیٹسفائی نہیں کر سکا. بھی کوئی ایسا آنسر نہیں دے سکا جو کہ بادشاہ کو سیٹسفائی کر سکے. Next he called all his courtiers and asked them the same question. اس کے بعد بادشاہ نے اپنے تمام درباریوں کو بلایا اور اس سے بھی یہی سیم سوال پوچھے. They discussed and debated for long but none of their answers satisfied the king. اب انہوں نے بہت ڈسکس کیا، بہت ڈبیٹ ہوئی بٹ کسی کا بھی آنسر جو ہے بادشاہ کو سیٹسفائی نہیں کر سکا. He then called the wise and learned men of his country to his court. اب بادشاہ نے اپنے ملک کے عقل مند اور پڑھے لکھے لوگوں کو بلایا. He discussed the problem with them for many days. اور بادشاہ نے یہ والی جو مسئلہ تھا بادشاہ کا وہ ان سے بھی بہت دنوں تک ڈسکس کیا. They too were unable to satisfy the king because they could not see eye to eye with each other and ended up arguing amongst themselves. ان کے جوابات بھی جو تھے وہ بادشاہ کو سیٹسفائی نہیں کر سکے کیونکہ وہ لوگ آپس میں ہی ایک دوسرے کی آنکھوں میں نہیں دیکھ پا رہے تھے اور آرگیو کر رہے تھے اپنے ہی درمیان. ٹھیک ہے. They came up with many different answers but none of the answers provided any meaningful solution. انہوں نے بہت سارے جوابات دیے بٹ ان کا کوئی بھی جواب بادشاہ کی اس پرابلم کو سالو نہیں کر رہا تھا. The king then asked his ministers to announce that whoever answers these questions would get a reward of 5,000 gold coins. Many people came and talked to the king, but their answers did not satisfy the king. اس کے بعد بادشاہ نے اپنے وزیروں سے کہا کہ آپ اناؤنس کر دیں کہ جو بھی ان 3 سوالوں کے جواب دے گا اسے 5,000 سونے کے سکے دیے جائیں گے. تو بہت سارے لوگ آئے اور بہت سارے لوگوں نے بہت سارے جوابات بھی دیے بٹ بادشاہ کو وہ جوابات جو ہے سیٹسفائی نہیں کر سکے. At some distance from the capital there was a jungle. The king had heard that in the jungle there lived an old wise man who was considered a saint. He lived all alone. His fame had spread far and wide as someone who would solve everyone's problem. اب دارالحکومت یعنی کہ کیپٹل سے کچھ فاصلے پر ایک جنگل تھا. بادشاہ نے سنا کہ وہاں پر ایک بزرگ رہتا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ عقل مند ہے. He was considered a saint یعنی کہ وہ بزرگ ہے. He lived all alone اکیلا رہتا ہے اور اس کی جو فیم ہے یعنی کہ وہ کافی دور دور تک مشہور ہے کہ وہ لوگوں کی پرابلم کو سالو کرتا ہے. The king decided to consult the wise old saint but the problem was he only mixed with the poor and needy. He did not mix with the rich and wealthy. Since the saint did not like meeting wealthy people, the king started thinking as how to approach him.
اب بادشاہ نے اس عقل مند آدمی یعنی اس عقل مند بزرگ سے کنسلٹ کرنے کا یعنی کہ اس سے اس بات کا مشورہ لینے کا پوچھا ان 3 سوالوں کے بارے میں. تو اب ایک مسئلہ تھا. مسئلہ کیا تھا کہ وہ جو بزرگ ہے وہ صرف ضرورت مند اور غریب لوگوں کے ساتھ مکس ہوتا ہے، یعنی کہ صرف ان کی ہی پرابلم کو سالو کرتا ہے. امیر اور دولت مند جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ مکس نہیں ہوتا. تو اب بادشاہ کو اس بزرگ سے ملنا تھا، تو بادشاہ اب یہ سوچنے لگا کہ اس بزرگ سے کس طرح سے ملا جائے. The king pondered and thought deeply about a way to meet the saint. Soon he came up with a plan. He dressed himself in rags and set out to see the wise old saint. Since he wanted to appear poor and destitute, he asked his servant to remain behind alone. He headed straight for the saint's hut. اب بادشاہ نے بزرگ سے ملنا تھا تو اس بارے میں اتنا سوچا کہ اسے ایک پلان دماغ میں آیا بادشاہ کو. اب اس نے کیا سوچا کہ وہ غریبوں کی طرح کپڑے پہنے گا، یعنی کہ ریگز جس پر پیوند لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح کے بادشاہ نے کپڑے پہننے کا سوچا اور بزرگ سے ملنے کا سوچا. اب جیسے کہ بادشاہ اپنے آپ کو غریب اور بے سہارا دکھانا چاہتا تھا تو بادشاہ نے اپنے نوکروں کو کہا کہ تم پیچھے رہو، اور بادشاہ اکیلا ہی اس بزرگ کی جھوپڑی کی طرف بڑھ گیا. When the king arrived at the hut, the saint was digging the ground in front of his hut. He was old and weak, and as he worked, he was breathing hard. اب جیسے ہی بادشاہ اس کی جھوپڑی کے قریب پہنچا تو بادشاہ نے دیکھا کہ جو بزرگ ہے وہ زمین کھود رہا ہے، گراؤنڈ میں ڈگنگ کر رہا ہے، یعنی کہ کھود رہا ہے جھوپڑی کے سامنے. اب وہ بہت زیادہ کمزور اور اولڈ تھا، یعنی کہ بوڑھا تھا. جب